تو ہمارے ایک دوست ہیں عثمان مسعود صاحب، وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں غالباً، ان کی طرف چلتے ہیں اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کریں گے۔ جی السلام علیکم عثمان بھائی، رحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ۔ اصل میں آپ کے نے جب مجھ سے سوال کیا تھا تو اس کا ایک حصہ آخری جو پارٹ تھا وہ رہ گیا۔ اگر آپ ٹھیک ہے، آخری 3 امیجز نکال سکیں تو میں اس سوال کا بھی جواب دے دوں کہ مرزا صاحب تو لعنت کر رہے ہیں، بد دعا دے رہے ہیں، تو ایسا آدمی نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ نبی جو ہے وہ تو لعنت ہی نہیں کرتا یا بد دعا ہی نہیں دیتا۔ جی جی بالکل، جزاک اللہ۔ تو اس ضمن میں جو ہے وہ لاسٹ 3 امیجز ہیں جو کہ میں جی چاہوں گا کہ قرآن اگر آپ کریم کی آیت سے آگے، جی جی بالکل جی جزاک اللہ۔ آیت، جی یہ والی آیت، اصل میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ جو علماء ہیں کیونکہ ان کا سارا زور اس بات پہ ہوتا ہے کہ ہم کسی طریقے سے بس اعتراض کریں، اور یہ قرآن حکیم کو بھی بھول جاتے ہیں، جبکہ یہ خود اپنے مدرسوں میں جب یہ بچے تھے انہوں نے قرآن پڑھا ہوتا ہے، کورسز کیے ہوتے ہیں، عربی زبان کو براہ راست سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ اس قسم کے اعتراضات کرتے ہیں تو پھر ہم ان کو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ کیسے دیں؟ تو سب سے پہلے تو آپ یہ آیت ملاحظہ فرمائیں کہ سورہ البقرہ کی یہ آیت نمبر 160 ہے۔ یہ ہمارے چوتھے خلیفہ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن حکیم کا ترجمہ ہے۔ تو جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ ہمارے ہاں بسم اللہ کو 1 نمبر دیا جاتا ہے، تو غیر جماعت برادران کی طرف جو ہے ان کے شائع شدہ قرآن حکیم میں یہ آیت 159 ہوگی، کیونکہ وہ بسم اللہ کو نمبر 1 نہیں دیتے۔ ترجمہ ملاحظہ فرمائیں، یقیناً وہ لوگ جو اسے چھپاتے ہیں جو ہم نے واضح نشانات اور کامل ہدایت میں سے نازل کیا، اس کے بعد بھی کہ ہم نے کتاب میں اس کو لوگوں کے لیے خوب کھول کر بیان کر دیا تھا، یہی ہے وہ جن پر اللہ لعنت کرتا ہے اور ان پر سب لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ اب قرآن حکیم میں جتنی بھی ایسی آیات آئی ہیں کہ اللہ نے لعنت کر دی، بے شک خدا نے وہاں پہ نہ کہا ہو کہ جی دوسرے بھی لعنت کرتے ہیں، ملائکہ بھی لعنت کرتے ہیں، باقی سب انسان بھی لعنت کرتے ہیں۔ ایک تو ہے کہ جہاں پہ کہہ دیا، جہاں پہ نہیں بھی کہا وہاں پہ بھی یہ بات ثابت ہے کہ حقیقت میں، کیونکہ وہ آیت تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی ہے جو خدا سے اختلاف کرنے سے رہے، تو جب کہ وہ صاحب قرآن ہے اور وہی بحیثیت رسول کے اس آیت کو آگے بھی پہنچا رہے ہیں، تو اس لیے یہ سمجھنا کہ صرف اللہ ہی لعنت کر رہا ہے اور حضرت لعنت نہیں کر رہے یا مومنین لعنت نہیں کر رہے، یہ ویسے ہی غلط بات ہو جاتی ہے۔ تو کیونکہ قرآن حکیم سے تو خدا کا رسول ہو یا جو مومنین ہے سبھی کو پیار ہے، اور قرآن حکیم سے اختلاف ممکن نہیں ہے، اس لیے جہاں جہاں بھی خدا نے کہا ہے کہ اللہ نے لعنت کر دی، وہاں پہ حقیقت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی مومنین بھی لعنت ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ عقیدہ کہ نبی جو ہے وہ بد دعا نہیں دیتا، یا یہ عقیدہ کہ نبی کسی پر لعنت نہیں کرتا، یہ ویسے ہی خلاف قرآن ہے، اور یہ صرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت میں ہی ان لوگوں نے یہاں پہ اس سب کانٹیننٹ میں یہ بات پھیلائی اور آگے بھی باہر نکلی ہے بات۔ اس لیے بہت سے لوگ آج بھی مسلمانوں میں ایسے ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نبی جو ہے وہ نہ تو کسی پہ لعنت کرتا ہے اور نہ ہی کوئی بد دعا کرتا ہے۔ اس ضمن میں بخاری شریف کی حدیث ہے 2801 نمبر 2801، اس کا عربی متن بھی ہے اور اس میں جو ترجمہ ہے میں وہ پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ بخاری شریف کی ہے۔ تو ترجمہ اس کا بنتا ہے کہ جی ہم سے حفص بن عمر فوزی نے بیان کیا، کہا ہم سے حمام نے، ان سے اسحاق نے، اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سلیم کے 70 آدمی جو قاری تھے بنو عامر کے یہاں بھیجے۔ بنو عامر جو کہ غیر مسلم قبیلہ تھا غالباً۔ جب یہ سب حضرات بئر معونہ پر پہنچے تو میرے ماموں حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ نے کہا میں بنو سلیم کے یہاں آگے جاتا ہوں، اگر مجھے انہوں نے اس بات کا امن دے دیا ایکسکیوز می کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ان تک پہنچاؤں تو بہتر، ورنہ تم لوگ میرے قریب تو ہو ہی۔ چنانچہ وہ ان کے یہاں گئے اور انہوں نے امن بھی دے دیا۔ ابھی وہ قبیلہ کے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنا ہی رہے تھے کہ قبیلہ والوں نے اپنے ایک آدمی عامر بن طفیل کو اشارہ کیا اور اس نے آپ رضی اللہ عنہ کے جسم پر برچھا پیوست کر دیا جو آر پار ہو گیا۔ اس وقت ان کی زبان سے نکلا اللہ اکبر، میں کامیاب ہو گیا، کعبہ کے رب کی قسم۔ اس کے بعد قبیلہ والے حرام رضی اللہ عنہ کے دوسرے آدموں کی طرف جو 70 کی تعداد میں تھے بڑھے اور سب کو قتل کر دیا۔ البتہ ایک صاحب جو لنگڑے تھے پہاڑ پر چڑھ گئے۔ حمام راوی حدیث نے بیان کیا میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور ان کے ساتھ پہاڑ پر چڑھے تھے، عمر بن امیہ زمری۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ آپ کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے جا ملے ہیں، بس اللہ خود بھی ان سے خوش اور انہیں بھی خوش کر دیا ہے۔ اس کے بعد ہم قرآن کی دوسری آیتوں کے ساتھ یہ آیت بھی پڑھتے تھے۔ ترجمہ ہماری قوم کے لوگوں کو یہ پیغام پہنچا دو کہ ہم اپنے رب سے عاملے ہیں، بس ہمارا رب خود بھی خوش ہے اور ہمیں بھی خوش کر دیا۔ اس کے بعد یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ اچھا اب یہ اس پوری صحیح روایت میں یہ پورا حصہ فنکاری ہے،
کیونکہ قرآن حکیم کی کوئی بھی آیت منسوخ نہیں ہے، اور اگر کسی آیت کے بارے میں دعویٰ کیا جائے کہ وہ قرآن حکیم میں تھی اور اب نہیں رہی تو یہ عقیدہ ویسے ہی باطل ہے۔ ہر آیت جو نازل ہوئی ہے وہ آج بھی قرآن حکیم میں ہر قیامت تک رہے گی۔ آگے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن تک صبح کی نماز میں قبیلہ رعل، ذکوان، بنی لحیان اور بنی عصیہ کے لیے بد دعا کی تھی، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تھی۔ اب آپ یہ دیکھیں، نبی کی نافرمانی پر قبائل کے اوپر بد دعا آن حضرت نے کی، جنہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ شہید کر دیے، ان کے اوپر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی۔ اور حضرت مرزا صاحب جو ہیں وہ اگر اسلام چھوڑ کر قرآن حکیم کی توہین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے والے پادریوں پر اگر 1000 مرتبہ لعنت کریں تو ان مولویوں کو کس قدر تکلیف ہوتی ہے۔ گویا کسی شخص کو قتل کرنا بے شک بہت بڑا جرم ہے، لیکن آپ کسی بھی فرقے کے مسلمان سے پوچھ لیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینا کسی شخص کو قتل کرنے سے بڑا جرم ہے کہ نہیں؟ ہر کوئی کہے گا کہ ہاں وہ تو بہت ہی بڑا جرم ہے۔ تو اس لیے اب یہ ان علماء کو فیصلہ کرنا ہے کہ ایک تو یہ اپنا پروپیگنڈا چھوڑیں کہ مرزا کو انگریزوں نے کھڑا کیا تھا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام جہاں پہ ایسے پادریوں کے اوپر لعنت کر رہے ہیں، 1000 مرتبہ لعنت لکھ رہے ہیں، اس کی ان کو بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ ساری کتاب جو ہے اس کو سائڈ پہ کر کے اپنے لوگوں کو دھوکا دے رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے ہم پہ مسلمانوں پہ 1000 مرتبہ لعنت کی ہے صرف مسلمانوں کو بھڑکانے کے لیے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم کسی سے کوئی بات سنو اور بغیر تصدیق کیے اس پر ایمان لے آؤ۔ پھر فرمایا تمہارے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم کسی سے بات سنو اور بغیر تصدیق کیے اس کو آگے بیان کر دو۔ لہٰذا یہ معیار کہ نبی کسی کے اوپر بد دعا نہیں کرتا یا لعنت نہیں کرتا، یہ ایک خود ساختہ معیار ہے، اور اس معیار کی اصل میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ شکریہ۔